لیکن شاید یہ اس کے ارادے کی کمزوری تھی کہ واپسی کے چند دنوں میں سے اندازہ ہو گیا کہ ارادے کرنا اور ان پر عمل کرنا دو مختلف باتیں ہیں۔ وہ اپنے باپ اور بہن کی محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گی۔ یہ ماسٹرز کا آخری سیمسٹر تھا۔ لائبریری سے کتابیں نکلواتے، واپس کرتے، اپنے تھیسس کو آخری شکل دیتے، اس کا ذہن جیسے اسی ایک نقطے کو سلجھا کر تھک گیا تھا۔ اس کے استاد حیران تھے۔ وہ نالائق طالب علم لگنے لگی تھی، پڑھائی سے جی چرانے والی، کام نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے والی۔ کیا حرج ہے اگر وہ ڈیڈی کی بات مان لے؟ حالانکہ اس کے اندر سے پھر احتجاج کی آواز بلند۔ ڈیڈی کو بھی زندگی میں اس حد تک دخل اندازی بند کر دینی چاہیے۔ پھر وہ سوچتی ہے کتنی بڑی حماقت ہے۔ وہ ایک نئی چوٹی سر کرنے کے شوق میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایما ٹھیک کہتی ہے، وہ اس کی دنیا نہیں، زندگی ایسے تجربات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے عجیب و غریب ایڈونچر سے دستبرداری کا اعتراف کرتی، ایما کو فون کرتی، وہ واپس آ گیا۔ نیا چیپٹر، 22 جون 1989۔ وہ جولائی کی گرم ترین دوپہر تھی۔ اس کے کمرے کا پنکھا آگ برساتے برساتے کتنی دیر پہلے لوڈ شیڈنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ پسینہ کبھی اس کے سر کے بالوں سے بہتا اس کی گردن بھگوتا اور کبھی کمر پر سانپ کی طرح رینگتا ایڑیوں تک بہتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے زمین سے چھت تک تنا بھاری پردہ ہٹا دیا۔ کھڑکی کی موٹر گرل کے باہر غصے میں لال پیلا ہوتا سورج کائنات کی ساری تمازت ایک ساتھ انڈیل رہا تھا۔ جھلسا دینے والی دھوپ کے نیچے آم، کینو اور امرود کے درختوں کے جھنڈ، کیاریوں میں ٹھونسے پودے اور لان کی سوکھی خشک گھاس جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ کی زیادتی اور گرمی کی مار سے کمبھلا کر سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ کھول کر گرم لو کے تھپیڑوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ ہوا کی گرم تھپیڑے نے لمحے بھر کو پسینے سے تر بتر اس کی قمیص کو چھوا اور ہلکی سی ٹھنڈک کا احساس پیدا کر کے گزر گیا۔ سردی، گرمی، دھوپ، چھاؤں جیسے قدرتی عوامل ایک عرصہ پہلے اس پر اثر انداز ہونا بند ہو گئے تھے۔ زندگی اگر سکون سے چلتے چلتے اچانک شعلوں کی زد میں آ جائے اور نہ خودداری اور عزت نفس جیسے لا یعنی الفاظ دن رات کے بے معنی تعاقب میں کہیں دم ساتھ کر بیٹھے ہوں اور ہر آتی جاتی سانس بقا اور فنا کے درمیان تنی ہوئی وہ رسی بن جائے جس پر چلنے والا کا کسی بھی لمحے منہ کے بل گر جانا یقینی ہو، تو انسان اپنی جبلت میں موجود بقا کی بنیادی خواہش اور ضبط نفس کے درمیان سارے سمجھوتے خود بخود کر لیتا ہے۔ اس کا محبوب اپنے اونچے محل کی سب سے اوپری منزل پر آگ برساتے کمرے کے بند اے سی کو دیکھ کر ہنسا تھا اور اس نے کہا تھا، آسائشوں سے منہ پھیر کر ہم ان کا کیا نقصان کرتے ہیں؟ یہ رعایت تب تک ہے جب تک تم کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی، یعنی تم اتنی بیوقوف نہیں ہو سکتی، یہ میں جانتا ہوں۔ اس کا چہرہ پسینہ پسینہ تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے پسینہ پوچھنا چاہا لیکن رک گئی۔ اس کی کھڑکی کے گرل کے پار وہ درختوں کے جھنڈ کے پیچھے سے وہ اچانک ہی نکلی تھی اور اب ایک آم کے گھنے درخت کی طرف جا رہی تھی جس کے سائے میں نیچے موسمی پھولوں کے ننھے پودے ابھی اگنے شروع ہوئے تھے۔ اس نے اپنی مٹیالے رنگ کی چادر سر پر مزید آگے کھینچ کر ارد گرد دیکھا تھا، پھر کیاری کے سرے پر ایڑیوں کے بل بیٹھ کر دل جمعی سے کچھ اکھاڑنے لگی تھی، شاید فالتو جڑی بوٹیاں۔ سبرینا نے پہلے بھی اسے چلاتی دوپہر میں آم کے درختوں کے پیچھے سے برآمد ہوتے اور کیاری جھک کر پھولوں، پودوں اور پتوں کا حال پوچھتے دیکھا تھا۔ وہ رکتی، پھر جھکتی، پھر اٹھ جاتی، سر سے پاؤں تک ایک بڑی سی چادر میں لپٹی اس عورت کے ہاتھ میں ہمیشہ جڑی بوٹیاں اکھاڑنے والی کوئی چیز ہوتی تھی۔ پتہ نہیں وہ مالکوں میں سے تھی یا نوکروں میں سے۔ سنسان گرم دوپہر میں چلچلاتے سورج کے نیچے بے قدر لوگوں کی کھیتیاں ہری رکھنے کے جتن میں مگن۔ کتنی دیر تیز تیز ہاتھ چلانے کے بعد اس نے جیسے تھک کر ہاتھ میں پکڑا اوزار پھینک دیا اور سستانے کے انداز میں سوکھی زرد گھاس پر بیٹھ کر چادر سے خود کو پنکھا جلنے لگی۔ اس کے انداز میں ایک الگ سی تمکنت تھی۔ اس کا دور سے نظر آتا چہرہ جیسے طویل مسافتوں کی دھوپ سہ کر بھی پوری طرح سنولایا نہیں تھا۔ گو وہ اس سے بہت دور تھی اور اتنے فاصلے سے اس کا چہرہ صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، پھر بھی اسے لگا جب وہ دھیان سے بیٹھی ہاتھ کی لکیروں کو، زمین کی بے رس گھاس کو، درخت پر غل مچاتی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے کھڑی اس تاج محل
جیسی عمارت کے سب سے اوپر والی منزل کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہی کچھ سوچتی نظر سبرینا کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی تھی اور گزر گئی تھی۔ سبرینا کو شک ہوا کہ اس نے کھڑکی کے شیشے کے پیچھے لوہے کی گرل کے پار جالی سے چہرہ ٹکائے اسے ضرور دیکھا ہے۔ وہ اداس سی پلٹتی نظر جیسے کسی موجودگی کے احساس سے چونک کر دوبارہ اس کھڑکی تک واپس آئی اور ٹھہری تھی۔ کتنی دیر وہ اس کھڑکی کو دیکھتی رہی۔ پھر سبرینا کو لگا وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ کہیں دور کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ ایسی جھلسا دینے والی دوپہر میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر کون سی ریاضتیں حاصل کرتی تھی۔ پھر جیسے وہ ہوش کی دنیا میں اچانک آئی اور ہڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہو گئی، جیسے آج سے پہلے وہ کبھی اتنی بے خبری سے یہاں اتنی دیر آ کر نہ بیٹھی ہو۔ تاخیر ہو جانے کی گھبراہٹ تیز تیز قدموں میں لپٹی اس کی واپسی کی رفتار سے نمایاں تھی۔ وہ درختوں کی اوٹ میں غائب ہو چکی تھی۔ وہ اکثر اسی طرح غائب ہو جاتی ہے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ اس پراسرار محل میں اپنے نادیدہ گناہ کی سزا کاٹتے اسے ابھی کئی صدیاں نہیں گزری تھیں۔ پچھلے 1 سال میں اس نے کئی بار زندگی کی اس پلٹ جانے والی بازی کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ کئی بار اس کا پچھتاؤں میں ڈوبا دل اس سے بے رحم کھیل کھیلنے لگتا ہے۔ اگر اس روز اس نے ایما کی سرد مزاجی پر لڑائی کا فیصلہ کیا ہوتا، اگر اس دن برف باری رکتی ہی نہ، اگر اس کی ٹرین چھوٹ جاتی، اگر ٹرینیں ایک دن کے لیے ایڈنبرا جانا بند ہو جاتی، لیکن واقعہ یہ تھا کہ ایسا اگر دوبارہ اس کی زندگی میں کبھی آنے والا نہیں تھا۔ یہ نئی دنیا جہاں فاروق فیروز خان اور اس کے طاقتور باپ اور بھائیوں کی حکومت تھی، ابھی دریافت کا سفر طے کر رہی تھی اور پتہ نہیں کتنا سفر باقی تھا۔ بجلی آ گئی تھی، پنکھا چل گیا تھا۔ نیکسٹ چیپٹر۔ ایسی ہی سنسان دوپہر تھی جب وہ اپنے کمرے کی بند کھڑکی کے باہر دور کسی مشین سے ایک تواتر سے بلند ہوتی کو کو کی مسلسل آواز سن رہی تھی۔ اچھی کے مطابق یہ گیہوں پیسنے والی علاقہ چکی کی آواز تھی جو صرف رات کو ہی کام کرنا بند کرتی تھی۔ اس آواز کی عادی ہو جانے کے باوجود وہ اتنی سخت چڑھ گئی تھی کہ اسے ایما کے خط ملنے کی خبر نے بری طرح جذباتی کر دیا۔ فضائی ڈاک سے موصول ہونے والا خط فاروق کے ملتان والے ایڈریس پر بھیجا گیا تھا۔ یہ وہی ایڈریس تھا جو سبرینا نے ایڈنبرا چھوڑتے ہوئے ایما کو لکھے ہوئے اپنے آخری خط میں بھیجا تھا، تب جب اسے لگتا تھا کبھی نہ کبھی وہ اس رہائش گاہ پر دنیا کے سب سے بہترین اور ذہین ترقی پسند کی محبوب بیوی بن کر رہے گی۔ ایسا کہاں ہو سکا؟ وہ جس جگہ قید تھی وہ اس کی دنیا کی سوچ سے دور ایک ایسا علاقہ تھا جہاں اس کے پچھلوں کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وہ اپنی چمکدار مہنگی امپورٹڈ گاڑی سے اتر کر چمکتے فرش رونتا دبی ایرانی قالینوں کو پاؤں کی ٹھوکروں کے نیچے کچلتا کمرے میں آیا تو سخت بپھرا ہوا تھا۔ اس آہنی قلعے میں جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی، آسمان تک اونچی موٹی دیواروں میں چینی ذرا سی لڑکی کو اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت کرے؟ کیا سمجھتی ہے وہ فاروق فیروز خان کو؟ آخر وہ شے کیا ہے؟ غضب کی شدت سے بلند ہوتی آواز میں رعونت بھری بدتمیزی سے چلاتا وہ جو منہ میں آئے بولتا چلا گیا تھا۔ وہ سہم کر دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ وہ شے نہیں ہے، یہ نقطہ اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے متکبر دماغ کی ساری گندگی اس کے منہ پر الٹ کر پاؤں پٹکتا باہر نکل گیا تھا۔ اس نے اس کے جانے کے بعد سر اٹھایا۔ اس بڑے ڈول والے طاقتور شخص کو ذرا سا کانٹا چبھو کر اس نے پہلی بار جانا تھا کہ ہاتھی اور چیونٹی کی لڑائی میں جیت چیونٹی کی کیوں کر ہو سکتی ہے، مگر وہ اس انوکھی مسرت سے زیادہ دیر لطف اندوز نہیں ہو سکی۔ اس نے دیکھا جو لفافہ اس کے گھر سے آیا تھا اس شخص کی وحشت کا شکار ہو کر پرزے ہوا قالین پر بکھرا پڑا تھا۔ اس نے بے ساختگی میں جھک کر وہ ان گنت پردے سمیٹے، محبت سے جوڑ کر پڑھے اور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ ایما کی ہینڈ رائٹنگ پہچاننے کے باوجود اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے پڑھا ہے وہی درست بھی ہے۔ وہ یہاں آنے کے بعد ابتدائی چند دنوں کے سوا ہر روز روئی تھی، مگر اس بری طرح اتنی شدت سے پہلی بار روئی تھی۔ یہ سب اس کے گناہ ہیں جو ایک ایک کر کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب وہ آواز دے کر بلائے تو کسے، فرار ہو کر جائے تو کہاں؟ وہ انتظار کرنے والی آنکھیں تو اب رہی نہیں۔ اس کے باپ نے اس کی نافرمانی کی سزا خود ہی اس کے لیے تجویز کر دی تھی۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، یہی اس کی سزا ہے۔